السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، علی ممتاز آپ کے ساتھ ایک اور ویلاگ لے کر۔ موجودہ صورتحال میں اب فیصلہ یہ ہونا ہے کہ وزیر اعظم کون ہوگا، حکومت کس کی ہوگی، پنجاب میں حکومت کس کی ہوگی، پنجاب کا وزیر اعلیٰ کون ہوگا۔ کے پی کے کا تو معاملہ سیٹل ہو گیا، سندھ کا معاملہ سیٹل ہو گیا، بلوچستان کا معاملہ سیٹل ہو گیا۔ اصل مسئلہ پنجاب اور وفاق کا ہے۔ پی ایم ایل این تلی ہوئی ہے اس بات پر کہ جی ہم پنجاب میں بھی حکومت بنائیں اور ہمارا چیف منسٹر ہو اور مریم نواز چیف منسٹر ہو، مطلب کوئی اور بھی نہیں، مریم نواز چیف منسٹر ہو، اور وفاق میں بھی ہم حکومت بنائیں اور ہمارا پرائم منسٹر ہو۔ اور وفاق میں جو ہم حکومت بنائیں اس میں پیپلز پارٹی وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ منسٹریز میں بھی آئے۔ پیپلز پارٹی یہ کہتی ہے کہ جی ہمیں چیئرمین سینٹ مل جائے، ہمارا صدر ہو جائے، ہمارے گورنر چاروں صوبوں میں ہو جائیں، ہمارا قائمہ کمیٹی کی صدارت مل جائے، اس کے علاوہ ہمارا اسپیکر قومی اسمبلی ہو جائے۔ یہ چاہتی ہے پاکستان پیپلز پارٹی، اور وہ چاہتی ہے کہ وہ کمفرٹیبلی بلوچستان میں اور سندھ میں گورنمنٹ کرے، اور یہاں پر یہ تمام ان کے جو پریولیجز ہیں اور جو تمام ان کے مطالبات ہیں وہ منظور ہو جائیں، یہ حاصل کر کے وہ بیٹھ جائیں، اور سارا ملبہ پی ایم ایل این پر آئے جب وہ حکومت کریں۔ یہ وہ چاہتے ہیں۔ پی ایم ایل این کا مسئلہ یہ ہے کہ پی ایم ایل این چونکہ جب شہباز شریف صاحب وزیر اعظم تھے تو اس وقت بھی یہ تھا کہ نواز شریف صاحب آئیں گے، وہ وزیر اعظم بنیں گے۔ اچھا، 2013 کے انتخابات جو کہ 11 مئی کو ہوئے تھے، تب بھی رات 11 بجے نواز شریف صاحب نے وکٹری سپیچ کر دی تھی۔ اس دفعہ جب 8 فروری سن 2024 کو انتخابات ہوئے ہیں تو اس دفعہ بھی اسی دن تقریر وکٹری سپیچ کرنے کا ارادہ تھا، پر جب دیکھا کہ کہانی ہی پلٹ گئی ہے تو پھر اگلے دن وہ وکٹری سپیچ نہیں تھی، وہ ایک طرح سے ڈیفیٹ سپیچ تھی، جس کو بڑا دھکا لگا کے زور لگا کے اوکھے سوکھے ہو کے وہ وکٹری سپیچ ڈیفیٹ سپیچ ان کی طرف سے کی گئی۔ اور وہ جب ڈیفیٹ سپیچ ہوئی تو اس ڈیفیٹ سپیچ کے بعد پھر فوراً دوڑیں لگ گئیں، سب سے ملاقاتیں سلسلہ شروع ہو گیا۔ ایم کے ایم پاکستان سے ملو، اس سے پہلے زرداری صاحب سے ملاقات ہوئی، پھر چودھری شجاعت کو بیچ میں ڈالا، پھر عبدالعلیم خان صاحب کو بیچ میں ڈالا، یعنی کہ شہباز شریف صاحب نے گولی کی طرح جاتے تھے اور جا کے ملاقاتیں کرتے تھے، اور کبھی اسلام آباد، کبھی لاہور، کبھی لاہور، کبھی اسلام آباد، کہ جی اب حکومت سازی ہونی ہے۔ میں تو پہلے کہہ چکا ہوں کہ جی پہلے منصوبہ سازی تھی اور اب جو ہے وہ جال سازوں کی طرف سے جال سازی ہے، اور جال سازی کے بعد اب حکومت سازی ہے، اور بیچ میں وہ طلال چودھری کی تنظیم سازی ہے۔ بہرحال یہ نواز شریف صاحب جب ابھی واپس آئے تو ان کے لیے یہ دھچکا تھا بہت بڑا۔ یہ دھچکا ان کو عوام نے دیا، کیونکہ پہلے نواز شریف صاحب یہ کہتے رہے کہ جی 2/3 اکثریت ہوگی، ان کی جماعت بھی کہتی رہی، شہباز شریف صاحب بھی کہتے رہے۔ پھر اس کے بعد جب بات آگے بڑھی تو وہ انہوں نے دیکھا کہ 2/3 والا معاملہ ہو نہیں پا رہا ہے، تو پھر اس کو 2/3 سے وہ لے آئے سمپل میجورٹی پہ۔ اب مسئلہ کیا ہے؟ اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر گورنمنٹ وفاق میں بنا بھی لیتی ہے نون لیگ، تو 2/3 اکثریت تو نون لیگ کے پاس ہے ہی نہیں۔ وہ 2/3 اکثریت سے جو آئین سازی کرنا چاہتے ہیں وہ کر نہیں پائیں گے۔ جن لوگوں کو جو گارنٹیز انہوں نے دی تھیں کہ ہم آپ کو یہ فائدے پہنچائیں گے آئینی ترامیم کر کے، وہ تو اب وہ کر ہی نہیں پائیں گے، وہ وہاں پر پھنس گئے ہیں۔ نواز شریف صاحب نے نہ صرف یہ کہ اخبارات میں اشتہارات چھپوائے، اسی گیم اسی ماڈل کے تحت چلے جو 1997 میں تھا۔ 1997 کا آپ کو یاد نہیں ہوگا، میں آپ کو بتاتا ہوں، میں نے اس پر ایک دفعہ عمران خان صاحب سے سوال بھی پوچھا تھا، اور اس پر عمران خان صاحب نے ایگری مجھ سے کیا تھا۔ میں نے عمران خان صاحب سے کہا تھا کہ خان صاحب آپ نے خود یہ کہا تھا 97 کے الیکشن سے پہلے کہ جی نواز شریف صاحب بھی وزیر اعظم ہوں گے، تو اس کا آپ کو نقصان ہوا، کیونکہ لوگوں کو یہ پھر تاثر چلا گیا کہ عمران خان صاحب بھی کہہ رہے ہیں، وہ خود بھی کہہ رہے ہیں، تو پھر بننا تو نواز شریف صاحب نہیں ہے وزیر اعظم۔ تو اگر کسی نے آپ کو ووٹ دینا بھی تھا تو جس طرح ہمارے دیہاتوں میں اس دور میں ہوا کرتا تھا، اور اب بھی ہے ایسا کافی حد تک، کہ جی جو جیتنے والا ہے نا اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ اچھا یار یہ جیتنے والا ہے تو جیتنے والے کو ووٹ دو، اس کے لیے کیمپیننگ وغیرہ بھی کرو الیکشن میں، کیونکہ بعد میں پھر کام شام کروانے ہیں، تو جو ہارنے والا ہے اس کو ووٹ ڈالنے کا کیا فائدہ۔ تو یہ 97 میں بھی اسی طرح کا ایک پیغام دیا گیا تھا، پورے ملک میں بات پھیلا دی گئی تھی کہ جی نواز شریف صاحب ہی وزیر اعظم ہے، جو کہ وہ پھر بن بھی گئے تھے۔ اور اب کی بار بھی اسی ماڈل پہ چلتے ہوئے ہر طرف یہی چرچا تھا کہ جی نواز شریف صاحب چوتھی بار وزیر اعظم ہوں گے، اور نواز شریف جو میاں جدوں آئے گا لگ پتہ جائے گا، اور ملک کو نواز دو، اس طرح کی ساری کیمپین چلائی گئیں، لیکن وہ ساری کیمپینز الٹ ہو گئیں، بالکل فلاپ ہو گئیں۔ اب مسئلے میں پھنس گئے ہیں، پریشانی ہے۔ پریشانی یہ ہے کہ اگر ہم وفاق میں جاتے ہیں اور اکیلے جاتے ہیں تو ہم سے سب کچھ سنبھالا نہیں جائے گا، اور جو ہماری بچی کچی سیاست ہے وہ بھی چلی جائے گی۔
پیپلز پارٹی بھی مشکل میں ہے. میں نے جیسا کہ پہلے بھی ایک وی لاگ میں کہا، میں نے کہا جی اگر پیپلز پارٹی اس دفعہ کسی بھی رنگ میں کسی بھی صورت میں نواز شریف صاحب کی پارٹی کو سپورٹ کرتی ہے حکومت بنانے میں، تو دنیا کو تو پتہ ہے نا، پاکستانیوں کو پتہ ہے، پاکستانی کوئی احمق تو نہیں ہے، اب شعور ہے، سب کو سمجھ ہے اچھے اور برے کی، صحیح اور غلط کی. تو سب نے یہ کہنا ہے کہ جی آپ نے اس وقت یہ سارا کچھ کیا تو شہباز شریف صاحب وزیر اعظم بنے، لہٰذا جو اگلی مرتبہ کا ایک موقع ہے، ان کے ذہن میں خواہش ہے، خواب ہے کہ بلاول صاحب بنیں گے وزیر اعظم، تو سمجھیں وہ بھی موقع جائے گا. تو پیپلز پارٹی بھی ابھی پھنسی ہوئی ہے، نون لیگ اپنی جگہ پھنسی ہوئی ہے، اور صوبے میں وہ مریم نواز صاحبہ کو بنانا چاہتے ہیں چیف منسٹر، جن کی قابلیت صرف یہ ہے کہ نہ انہوں نے کبھی ایم این اے بنی، نہ کبھی وہ ایم پی اے بنی، نہ ان کے پاس کبھی کوئی پبلک آفس رہا، کوئی ایڈمنسٹریشن کا کام نہیں کیا، کوئی منسٹر نہیں رہی کبھی وہ، اور ان کو اب سیدھا پنجاب یعنی کہ پاکستان کا جو سب سے بڑا صوبہ ہے آبادی کے اعتبار سے، آپ اس صوبے کا انہیں چیف منسٹر بنانے جا رہے ہیں. مطلب کیا آپ خود کہتے رہے ہیں نا کہ عثمان بزدار کیا تھا، عثمان بزدار کو کچھ نہیں آتا تھا، تو آپ ایک طرح سے بزدار 2 حکومت بنانے لگے ہیں. ٹھیک. دوسری طرف آپ علی امین گنڈا پور پہ کرٹیسائز کرتے ہیں. علی امین گنڈا پور تو بھائی ایم پی اے بھی رہے، پھر ایم پی اے بنے تو منسٹر بھی بنے، صوبائی منسٹر، پھر ایم این اے بنے، ایم این اے بننے کے بعد وفاق کی سطح پر فیڈرل منسٹر بھی بنے. ان کا تجربہ ہے، ایکسپیرینس ہے، تو دونوں کا کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے. ایک طرف علی امین گنڈا پور جو کہ اس سارے پروسیس میں سے گزرے ہوئے ہیں، وہ صوبے کو چلائیں گے، اور آپ دیکھیں کہ ان کا جب نام اناؤنس ہوا ہے تو ان کی طرف سے کیا کہا گیا ہے کہ جی ہم صحت کارڈ کو دوبارہ شروع کریں گے. مطلب انہوں نے یہ نہیں کہا کہ چھوڑوں گا نہیں، الٹا لٹکا دوں گا، گھسیٹوں گا، یہ کروں گا وہ کروں گا، کوئی دھمکی نہیں دی. انہوں نے کہا جی سیدھا سیدھا پہلا کام. آپ ذرا مثبت سوچ کا اندازہ لگائیے اسی سے کہ وہ کہتے ہیں جی صحت کارڈ کو واپس لے کر آئیں گے، لنگر خانے جو ہیں وہ دوبارہ شروع کیے جائیں گے، اور اسی طریقے سے جو ہمارے دیگر اور ایشوز ہیں ان کو ایڈریس کیا جائے گا، صوبے میں ترقی کا کام کیا جائے گا. اور ادھر دوسری طرف کیا کہا جاتا ہے کہ مریم نواز صاحبہ کہتی ہیں کہ جی ان کا بیان کس قسم کا ہے؟ ان کا بیان آتا ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ کی بات کرتے ہیں، تو لیول پلینگ فیلڈ کیسی چاہیے؟ نواز شریف صاحب جیسی چاہیے کہ جب وہ جیل میں تھے تو ان کی اہلیہ کا یعنی کہ مریم نواز کی والدہ کلثوم صاحبہ کا انتقال ہو گیا، ایسی لیول پلینگ فیلڈ. آپ دیکھیں کہ کتنا اس میں نفرت ہے، انتقام ہے مریم نواز کے اس بیان میں. جبکہ دونوں طرف اگر دیکھا جائے تو عمران خان صاحب ابھی جیل میں ہیں، اور نواز شریف صاحب جو جیل میں گئے تھے 2018 میں، وہ پاکستان یہ سوچ کر آئے تھے کہ میرا بھائی شہباز شریف باہر ہیں، دنیا اکٹھی ہو جائے گی، کچھ بات بن جائے گی، اور اگر نہ بن سکی تو 10 دن بعد الیکشنز ہیں تو ہمیں اس کا سمپتھی ووٹ ملے گا کہ جی آئے اور بیٹی کے ساتھ جیل میں چلے گئے. جبکہ اس دفعہ عمران خان صاحب جیل میں ہیں تو لوگوں نے ان کے ساتھ کھڑے ہونے کا عہد کیا، اور لوگوں کی یہ ضد بن گئی، لوگوں نے ضد میں ووٹ ڈالا ہے، اور لوگوں نے واقعی میں ظلم کے خلاف ووٹ ڈالا ہے. اور عمران خان صاحب کا نواز شریف صاحب کا وہ معاملہ، دونوں کا کوئی آپس میں کمپیریزن نہیں بنتا ہے، بالکل کوئی کمپیریزن نہیں بن سکتا ہے نا. تو اب پھنسی ہوئی ہے نون لیگ. میں دیکھ رہا تھا کہ خواجہ سعد رفیق صاحب کی ایک ٹویٹ آئی ہوئی ہے، اور میں اب آپ کو یہ بھی بتاتا ہوں کہ جی اس کے بعد ہونا کیا ہے. ایک تو یہ ذرا ذہن میں رکھیے گا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب صرف اپنا بھاؤ، اپنا ریٹ بڑھوا رہے ہیں مختلف ٹیلی ویژن چینلز کو انٹرویوز دے کر، تاکہ میری بات ذرا آگے تک پہنچے. اور اگلی طرف جو یہ بات انہوں نے کی ہے نا کہ جنرل باجوہ، اور پھر اس کے بعد وہ جنرل ندیم کے بارے میں انہوں نے بات کی کہ جو موجودہ ڈی جی آئی بھی ہیں، کہ ان سب کے کہنے پر یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس لایا گیا. دراصل وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس جب لایا گیا نا، تو اس وقت ایک تو سب کو، کیونکہ اب مولانا فضل الرحمان صاحب نے بات کر دی ہے، تو انہوں نے کہا کہ جی تمام پولیٹیکل پارٹیز کو، ایک تو یہ کہا خاص طور پہ پی ایم ایل این کو، زرداری صاحب کو، کہ جی آپ کے جتنے بھی کیسز ہیں وہ آپ ختم کروائیے گا، اور اپنی سیاست آپ سیدھی کیجیے گا. نواز شریف صاحب کی واپسی کا رستہ جو ہے وہ ہموار ہو جائے گا. اور پھر یہ بھی کہ اگر آپ نے عمران خان صاحب کی حکومت رہنے دی نا، تو عمران خان صاحب نے لٹکا دینا ہے، عمران خان صاحب نے آپ کو ٹنگ دینا ہے، تو لہٰذا یہ حکومت گرائیں بہت ضروری ہے. اس کے برعکس علی محمد خان صاحب کی جیل میں ملاقات ہوئی ہے عمران خان صاحب سے، اور عمران خان صاحب نے کیا بات کہی؟ عمران خان صاحب نے فیوچر کی بات کی، مستقبل کو سنوارنے کی بات کی، دوبارہ سے ترقی کی راہوں پر گامزن کرنے کی بات کی. اور انہوں نے کہا کہ جی ہم یہ کوئی انتقامی کارروائی نہیں کریں گے، جو کہ لوگوں کے ذہن میں ڈالا ہوا ہے نا کہ جی عمران خان صاحب آئیں گے تو انتقامی کارروائی کریں گے. ججز کو بھی ڈرایا ہوا ہے، ایڈمنسٹریشن کو بھی ڈرایا ہوا ہے، پولیس کو بھی ڈرایا ہوا ہے، اور پولیٹیکل پارٹیز کے بھی ذہن میں یہ بات ہے کہ جی عمران خان صاحب آئیں گے تو انہوں نے ہمارے ساتھ حساب برابر کرنا شروع کر دینا. تو عمران خان صاحب جو بندہ بھی جیل میں ہے، وہ وہاں پر بیٹھے ہوئے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کسی سے کوئی انتقام نہیں لینا، ہمارا مقصد انتقام لینا نہیں ہے. تو
اٹس اے ویری ٹرکی سچویشن فار پی ایم ایل این. مولانا فضل الرحمان کا میں نے آپ کو بتا دیا. پی ایم ایل این کی طرف سے بھی اب یہ اطلاعات آ رہی ہیں. خواجہ سعد رفیق صاحب کا یہ ٹویٹ میرے سامنے ہے کہ موجودہ قومی اسمبلی میں کسی کو قطعی اکثریت حاصل نہیں. وفاقی حکومت کی تشکیل مسلم لیگ نون کی نہیں، پارلیمان میں موجود تمام جماعتوں کی مشترکہ ذمہ داری ہے. یعنی کہ وہی بات کہ وہ چاہتے ہیں کہ سب ساتھ میں ہوں. پی ٹی آئی کی حمایت یافتہ آزاد اراکین پہل کریں، پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر مرکزی حکومت بنا لیں، ہم مبارکباد پیش کریں گے. مسلم لیگ نون کو کانٹوں کا یہ تاج اپنے سر پہ سجانے کا کوئی شوق نہیں، یعنی کہ یہ کانٹوں کا تاج ہے. اب اگر پی ایم ایل این بھی کہتی ہے کہ ہم وفاقی حکومت نہیں بناتے تو کیا ہوگا؟ میں آپ کو ساری سچویشن اب کوئکلی بتانے لگا ہوں کہ اگر پی ایم ایل این بھی کہتی ہے کہ جی ہم نہیں بناتے بھائی وفاقی حکومت، آپ بنا لیں خود سے، تو پھر کون بنائے گا؟ پیپلز پارٹی بنائے گی. پیپلز پارٹی اکیلی تو نہیں بنا سکتی. ہاں یہ ضرور ہے کہ پی ایم ایل این پھر آ جائے بیک اینڈ پہ اور کہے کہ جی فرنٹ اینڈ پہ پیپلز پارٹی آپ آئیں، بلاول صاحب کو وزیر اعظم بنا دیں. وہ بھی پیپلز پارٹی نہیں چاہے گی. پیپلز پارٹی چاہے گی کہ جی نون لیگ کو آگے کیا جائے، کیونکہ سیاسی لوگ ہیں، یہ شطرنج ہے، سیاسی شطرنج ہے. تو اس میں نون لیگ کو وہ آگے کریں گے. نون لیگ کہتی ہے ہم نہیں کریں گے. پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ جی ہم نہیں اکیلے بنائیں گے. پی ٹی آئی سے آپ نے ان کی سیٹیں چھینی ہوئی ہیں تو ان کے پاس بھی نمبرز پورے نہیں ہیں، وہ بھی نہیں بنا پائیں گے. پیپلز پارٹی کے ساتھ پی ٹی آئی والے بیٹھیں گے نہیں، کیونکہ عمران خان صاحب کا بڑا اصولی موقف ہے کہ یہ سارے ان کو ہم چور کہتے رہے ہیں، لٹیرے کہتے رہے ہیں، فالودے والا، کلفی والا، سموسے والا، پاپڑی والا، اور ان کے نام پر آپ نے اکاؤنٹس، بے نامی اکاؤنٹس کھولے ہوئے تھے. تو ہم آپ کے ساتھ کیسے بیٹھ سکتے ہیں؟ تو جب پی ایم ایل این نہیں بنا سکتی، پیپلز پارٹی نہیں بنا سکتی، پی ٹی آئی کی آپ نے سیٹیں پی ٹی آئی سے چھینی ہوئی ہیں اور دوسرے لوگ بھی جو جیتے ہوئے ہیں ایم پی ایز اور ایم این ایز آپ ان کو توڑ رہے ہیں اور ان کے اوپر دباؤ ڈال رہے ہیں، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر کیسے بنے گی حکومت؟ ایک بحران ہوگا، بہت بڑا بحران ہوگا. ادھر سے سندھ میں دیکھیں جی ڈی اے نے اتنا بڑا جلسہ کر دیا، اتنا بڑا احتجاج کر دیا. پورے ملک میں ہر کوئی سراپا احتجاج ہے، ہر کوئی کہہ رہا ہے کہ بھائی دھاندلی ہوئی ہے. ٹی ایل پی والے کہہ رہے ہیں، جماعت اسلامی والے کہہ رہے ہیں، پاکستان تحریک انصاف والے کہہ رہے ہیں، پیپلز پارٹی کے لوگ بھی خود کچھ کہہ رہے ہیں، قمر زمان قاہرہ کہہ رہے ہیں، ندیم افضل چند کہہ رہے ہیں کہ پنجاب میں دھاندلی نہیں دھاندلا ہوا ہے. تو پھر حکومت کیسے بنے گی؟ آپس میں تو مل بیٹھنا نہیں ہے کسی نے. پھر ایک ہی صورت ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی سیٹیں پاکستان تحریک انصاف کو دی جائیں، پنجاب میں بھی اور وفاق میں بھی، تاکہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جو ہے وہ اکثریت ہو اور ان کی بلے کا نشان بھی ان کو واپس دیا جائے، تاکہ ان کی پھر ریزرو سیٹس بھی ان کو ملیں، اور اس طرح سے پھر وہ حکومت کریں اور ملک کو ٹھیک کریں. اور اپوزیشن میں بیٹھے شہباز شریف صاحب بھی، ان کی جماعت بھی اور پیپلز پارٹی بھی، اور جو مولانا فضل الرحمان صاحب نے انہیں مشورہ دیا ہے اس پر وہ عمل کریں اور اپوزیشن کی سیاست کریں، اور جس کا جو مینڈیٹ ہے اس کو مینڈیٹ اس کا دیں کہ وہ ملک کو چلائے اور حالات کو بہتر کر کے دکھائے. اور یہ میرا خیال میں ایک ہی واحد حل ہے. اور اگر یہ سب نہیں ہوتا ہے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر ہوگا میرے عزیز ہم وطنوں، یعنی کہ مارشل لاء لگے گا. تو یہ ہے وہ صورتحال جس کا ہمیں ابھی سامنا ہے. اگلے 48 گھنٹے بڑے اہم ہیں، اس میں بڑی تیزی سے ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں کہ اب ہوگا کیا، اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا. اور پی ٹی آئی کو ویسے میری نظر میں اپوزیشن بینچز پہ بیٹھنا چاہیے، پنجاب میں بھی وفاق میں بھی، اور ایک اچھی تگڑی اپوزیشن ہونی چاہیے ان کی طرف سے. اور پی ایم این این کا جو شوق ہے حکومت کرنے کا، شہباز شریف صاحب کا جو شوق ہے بننے کا پرائم منسٹر ایک دفعہ پھر، اور ان کی بھتیجی کو شوق ہے چیف منسٹر بننے کا، کر لیں شوق پورا. ٹھیک ہے جی، اس کے ساتھ ہی مجھے علی ممتاز کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.